السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ برادران اسلام، اس خطرناک اور بھیانک ماحول میں ایک نہایت ہی درد مندانہ اور نہایت ہی خیر خواہی اور ہمدردی سے بھرپور پیغام آپ کے نام لے کر کے حاضر ہوا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، ایک ایسی خطرناک بیماری جو آج ہماری قوم کے اندر موجود ہے، امت مسلمہ کے اندر کثیر تعداد میں پائی جاتی ہے، اس بیماری کے بارے میں جو مہاماری سے بھی بڑھ کر کے بیماری ہے اور جس کے لیے آج پوری دنیا ہاہاکار مچا رہی ہے، جس بیماری سے آپ غور کریں، اس بیماری سے کہیں زیادہ بڑی بیماری وہ بیماری ہے جو دنیا کے اندر بھی، بلکہ اس مہاماری کے لیے بھی وہی سبب ہے، وہی بیماری سبب ہے، کیونکہ کثرت کے ساتھ اللہ کا، اس کے رسول کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ پوری دنیا کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف گالیوں اور گلوج اور بدتمیزیوں کے شعلے بھڑکائے جا رہے ہیں، نفرت اور اسلام کے خلاف، نفرت اور دین اسلام کے خلاف جو ہے بکواس کی جا رہی ہے۔ بڑے بڑے مندروں اور درگاہوں اور بیٹھنے والے چرچوں کے اندر وہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف فائر انہوں نے کیا ہوا ہے۔ ایسے ماحول میں اللہ کا غضب پھوٹ پڑا ہے اور مہاماری کی شکل میں یہ ان بدتمیزیوں کے صلے میں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کی شرارتوں اور بدماشیوں کی وجہ سے یہ فتنہ و فساد خشکی کے اندر بھی اور تری کے اندر پڑا ہوا ہے۔ لوگوں، ایک اہم بیماری جس کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں، جس کے اندر صرف بے کلمہ ہی ملوث نہیں ہیں بلکہ ہمارے کلمہ گو مسلمان بھی، بھائی بھی ملوث ہیں۔ غور سے سنو، دھیان سے سنو، یہ بات میں کھلم کھلا اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ماحول میں، جبکہ پورا مکہ انگار پہ بیٹھا ہوا تھا اور نبی کائنات کے خلاف زبان بدتمیزی ہی نہیں بلکہ پتھروں کے ساتھ آپ کا استقبال ہوتا تھا، اس موقع پر اللہ نے اپنے نبی سے کہا تھا فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ، اے نبی کھلم کھلا توحید کو بیان کرو، وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور ان جاہلوں کو بکنے دو، ان سے اعراض کرو۔ لوگوں، آج جو پیغام میں لے کر کے آیا ہوں وہ پیغام یہ ہے کہ لوگوں، شرک کرنے والے مسلمانوں کو کھلم کھلا شرک کے بارے میں بتاؤ۔ آج وہ لوگ جو بے کلمہ ہیں وہ تو شرک میں ملوث ہی ہیں، گلا اس کے اندر خود کلمہ پڑھنے والے۔ اس لیے آج تمام علماء، دعات، ذمہ داران، منصفین، اسی طرح سے محررین، اسی طرح سے جتنے بھی وسائل اور ذرائع ہیں اعلام کے، تمام سب لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ شرک کھلم کھلا لوگوں کو بتائیں۔ توحید باللہ کیا ہے سمجھاؤ، ان کی بدعقیدگیوں کو اور بدعتیانہ اعمال سے واقف کراؤ۔ یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے۔ گول مٹول باتیں نہ کرو، گول مٹول باتیں نہ کرو، جھوٹی تسلیاں دے دے کر جہنم میں مت ڈھکیلو، علماء سو کی قصیدہ خوانیاں کر کر کے عوام الناس کو کنفیوز مت کرو۔ بہت ہو گئی، بہت ہو گئی، لوگ کتے اور بلی سے بھی زیادہ کثیر تعداد میں مر رہے ہیں اور جہالت پر مر رہے ہیں، شرک و بدعت پر مر رہے ہیں۔ کب تک یہ ناٹک اور کب تک یہ ڈرامہ بازی کرتے رہیں گے ہم؟ آخر کب تک قرآن و سنت کی سچی سچی باتیں چھپاتے رہو گے؟ کب تک لوگ شرک و بدعت کے دلدلوں میں سسکتے رہیں گے؟ اللہ سے ڈرو، اللہ کے بندوں پر ترس کھاؤ۔ کورونا کی اس مہاماری میں بہت سارے لوگ شرک اور کفر اور بدعتیانہ مذاہب اور افکار اور نظریات کے ساتھ جی رہے ہیں اور اپنے ساتھ موت جیسے ان کو لے کے جا رہی ہے، جہاں موت کا شکار بھی ہو رہے ہیں۔ جو کورونا وائرس سے بھی زیادہ خطرناک، انہیں حق اور باطل، سچ اور جھوٹ کا پتہ نہیں ہے، بلکہ وہ جو کچھ بھی درگاہوں، مزاروں، شدوں، علموں، چبوتروں، نیاز فاتحہ، مردوں، قبروں کے ساتھ کر رہے ہیں، یا وہ جو صوفیانہ خانقاہوں، درگاہوں میں کر رہے ہیں، چاہے وہ قرآن کے نام پہ، چاہے دین کے نام پہ، اسلام کے نام پر، اس کو وہ دین سمجھ رہے ہیں، اسلام سمجھ رہے ہیں، جبکہ وہ اسلام نہیں ہے۔ ایسا وہ کیوں کر رہے ہیں؟ وہ حق و باطل، سچ اور جھوٹ کو گٹ مٹ سمجھانے والوں نے انہیں اسی طرح سمجھایا اور ہم نے انہیں صاف صاف کھول کھول کر کے نہیں بتلایا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم چند مصلحت اور ناعاقبت اندیش، عقل کل کے مالک سمجھنے والے جو حضرات ہمارے درمیان موجود ہیں، ہمارے ہی اپنے بھائی ہیں، صلح کلیانہ روش اور منافقانہ چالوں کو جنہوں نے مصلحت اور حکمت قرار دیا ہے، جو راہ حق سے فرار ہے بلکہ راہ حق کو مشکوک بنا رہے ہیں،
نہ جانے ان بیچاروں کی کیا مجبوری ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ایسے مولویوں کو، ایسے دعات کو، ایسے مبلغین کو، ایسے لکھنے والوں کو، رائٹروں کو اللہ ہدایت عطا فرمائے اور انہیں بھی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ یاد رکھو مسلمانوں، یاد رکھو، توحید یہ جنت کی کنجی ہے، اس کے بغیر جنت کا دروازہ نہیں کھل سکتا۔ جیسے بغیر وضو کے روزہ، بغیر وضو کے نماز صحیح نہیں ہے۔ آپ 1 نہیں 2 نہیں 10 نہیں 5 وقت نہیں، آپ رات بھر سجدے میں رہے، خانہ کعبہ میں سجدے رہے، سجدے میں پڑے رہے، خانہ کعبہ میں، مسجد نبوی میں، لیکن اگر وضو صحیح نہیں ہے تو نماز درست نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح سے توحید ہے، اگر توحید درست نہیں ہے تو آپ 1 میٹر داڑھی رکھو، 1 میٹر چگا رکھو، پگڑ پہنو، کچھ بھی پہنو، سرما کاجل لگاؤ، لاکھ دعائیاں رسول کی، اللہ کی اور قرآن کی دو، یاد رکھو کوئی فائدہ نہیں۔ کتنا بھی کوئی شور مچا لے، وہ تالا توحید کے بغیر نہیں کھل سکتا جب تک کہ وہ توحید درست نہیں ہے۔ شور کر لیں دنیا کے اندر، زمین اور آسمان سے ان کی تعریف اور ان کی مدح سرائیوں کے قلابے ملا دیں، انرجیاں کھپا دیں ان کے لکھنے سے کہ وہ جنتی، یہ فلاں، یہ خدمت، وہ کچھ نہیں ہوتا ہے۔ یہ سب اپنی اپنی شہرتوں کے لیے اور اپنے اپنے مصلحتوں کے لیے مرے ہوئے لوگوں کے بارے میں یہ تمام سب چیزیں لکھتے ہیں۔ اللہ نے قرآن فرمایا لا تفتح لهم ابواب السماء، لا تفتح لهم ابواب السماء۔ یہ جو شرک پر مرے ہیں نا، ان کے لیے آسمانوں کے دروازے بھی نہیں کھولے جائیں گے، ولا يدخلون الجنہ، اور نہ ہی یہ جنت میں داخل ہوں، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ سوئی کے اندر جیسے دھاگا جاتا ہے اونٹ گزر جائے۔ اللہ اکبر، محال ہے۔ جس طرح سوئی کے ناکے میں سے اونٹ نہیں گزر سکتا ہے، اسی طرح یہ جنت میں نہیں داخل ہو سکتے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 40 کی تفسیر اٹھا کے دیکھ لو۔ اس لیے توحید مضبوط ہو، کوئی نقص اور کمی، لچک، مفاہمت، مجاملت، مداہنت، سودے بازی، سمجھوتا اس کے اندر قطعاً قابل قبول نہیں۔ نہ دور نبوت میں اس میں سمجھوتا ہوا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا داہنے ہاتھ میں سورج، بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دیں، اور ہم سے کہیں میں توحید کی اس دعوت سے رک جاؤں تو رک نہیں سکتا، میری جان چلی جائے گی پھر بھی توحید سے۔ اس لیے میرے عزیزو، قیامت نہ آج سمجھوتا ہو سکتا، نہ قیامت کی صبح تک اس کے اوپر سمجھوتا ہو سکتا ہے۔ اسلام کا 2 ٹوک فیصلہ ہے، لئن اشرکت لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اے میرے حبیب اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے بھی اعمال ضائع اور برباد ہو جائیں گے، آپ بھی خسارہ اٹھانے والوں میں سے۔ غور کریں، جب نبی کا یہ حال ہے تو ہم خشو خاجات، کیا حیثیت ہماری ہے، ہم خود سوچ لیں۔ ایک جگہ اللہ رب العزت ارشاد فرمایا کہ لو قطعنا ثم لقطعنا منه الوتین، سورہ الحاقہ کے اندر فرمایا اے نبی اگر آپ بھی ہم سے وہ بات منسوب کریں جو ہم نے نہیں کہی ہے تو ہم آپ کی رگے دل، آپ رگے دل آپ کی کاٹ دیں گے، آپ کی رگ کاٹ دیں گے۔ اللہ اکبر۔ لوگوں، توحید قرآن و سنت کے مطابق ہو، یہ نہیں کہ اپنے منمانی ہو، فلسفہ، منطق، یہ وہ نہ، بین ہی اسی طرح سے جیسے چابی تالے کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ اگر ایک دندانہ بھی چھوٹا سا تالے کے اور چابی میں میچ نہیں ہوا نا تو تالا کبھی نہیں کھل سکتا۔ غور کریں آپ، اگر ایک دندانہ بھی چابی مطابق نہیں ہو تو تالا نہیں کھلے گا۔ اسی طرح توحید جو جنت کی کنجی ہے اسی طرح ہونی چاہیے، جس طرح مدنی تاجدار شفیع المذنبین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بتایا، جس طرح وہ توحید کی چابی اپنے صحابہ کو دی، صحابہ نے تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین جو اسلاف ہیں، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ، اور دیگر امام بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، یہ محدثین کی جو جماعت ہے، جو ٹیم ہے، اور یہ جو ائمہ کی ٹیم ہے، جس طرح انہوں نے دین اسلام کو سمجھایا اسی طرح سے ہم کو بھی سمجھنا ہے اور سمجھانا ہے۔ اگر اس سے بھی ہم نے انحراف کیا تو یاد رکھو جنت سے محروم ہو جائیں گے۔ اور آج بھی الحمدللہ قرآن و سنت میں یہ ساری باتیں محفوظ ہیں اور قیامت تک انشاءاللہ محفوظ رہیں گی۔ اہل توحید و سنت کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس وقت سب سے زیادہ بلکہ ذمہ داری بڑھ گئی ہے کہ وہ لوگوں کو کھلم کھلا توحید کی دعوت دیں، شرک کی قباحتوں، سنت کی عظمتوں، بدعت کی برائیوں کو بیان کریں بلا خوف لومۃ لائم۔ کوئی گالی دے، کوئی گلوچ دے، کوئی بکے، کوئی اپنا بھی بدتمیزی کرے جیسا لوگ کر رہے ہیں فیس بکوں پر دوسروں پر اپنوں کے خلاف، ان کو چھوڑیں، وہ جاہل ہیں۔ مداہنت یا مجاملت سے ہرگز کام نہ لیں، حالات کا رونا نہ روئیں، بلکہ
شرک و بدعت پہ جو مر رہے ہیں ان کا درد ان کے دلوں میں، ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے. جو اس بلائی عظیم کے ذمہ دار بھی ہیں کسی نہ کسی طرح سے ہیں، وہ بھی ذمہ دار جو شرک و بدعت میں ملوث ہیں، انہیں اور ان علماء سو کو حق اور سچی توحید کی دعوت دیں، نہ کہ ان کی ہاں میں ہاں ملائیں اور انہیں مزید بیمار اور دونوں جہان کی بربادیوں میں اضافے کا انہیں سبب بننے دیں. ہرگز نہیں. واللہ اگر ہم نے اپنی یہ ذمہ داری نہ سمجھی اور اس کو بخوبی نہ نبھایا نیک نیتی سے، اور اپنے ہی بھائیوں کی غیبتوں اور برائیوں اور عیب جوئیوں میں اگر انہیں ذلیل و رسوا کرنے اور انہیں نیچا دکھا کر خود کو محترم مکرم اور اونچا بننے، بہت بڑا رائٹر، بہت بڑا صحافی، بہت بڑا لکھنے والا سمجھنے لگے، تو دنیا اور آخرت میں اس کے انجام کا پتہ آپ کو بھی اچھی طرح سے ہے کہ کیا انجام ہوگا. یاد رکھو، اللہ سے توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو، اللہ سے ڈرتے رہو، اور اپنی عزت کرو اور دوسروں کی بھی عزت کرو. اپنوں کی عزت کرنا سیکھو. اپنوں کی عزت نہیں کرو گے یہ دنیا تمہیں جوتے کی نوک پر رکھ کے اڑا دے گی. اے اللہ میرے بھائیوں، حق بات جو خالص قرآن و سنت کی ہے لوگوں کے سامنے پیش کرو. اس میں بڑی برکت ہے، اسی میں نجات ہے، اسی میں یہ مہاماری بھی ختم ہوگی، اسی میں اللہ کی نصرت ہے، اللہ کی مدد ہے اور اس کی رحمت. ہر مرض کا علاج ہے، ہر بیماری کا علاج ہے اسی کے اندر. ہر غم، ہر تنگی، ہر پریشانی کا حل اسی دعوت توحید میں. اللہ عز و جل ہمیں اس کی دعوت کی توفیق بخشے، اور ہمارے تمام مسلمان بھائیوں کو جو بھٹکے ہوئے ہیں اور شرک و بدعت کو دین سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہیں، ان سب کو حق بات سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے، اور باطل کو باطل سمجھ کر اس سے توبہ کرنے اور حق کو حق سمجھ کر اس کی اتباع کرنے کی توفیق بخشے. یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، سرم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ. اللہ ہم سب کو اس کی توحید و سنت کی دعوت کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.